لاہور صرف ایک شہر نہیں، ایک جیتی جاگتی تاریخ ہے۔ یہاں کی فضا میں صدیوں کا وقار بسا ہوا ہے۔ ہر در، ہر دیوار، ہر گنبد، ہر مینار ماضی کی وہ خاموش صدائیں ہیں جو آج بھی دلوں کو چھو لیتی ہیں۔ آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں دلی دروازے کے قریب لاہور کی اکبری منڈی میں واقع ایک ایسی عبادت گاہ کی طرف جو سونے کی چمک سے مزین ہے مگر وقت کے گرد و غبار میں چھپ سی گئی ہے۔ یہ ہے سنہری مسجد۔ سنہری مسجد ایک ایسا نام جو خود میں عظمت، جمال اور روحانیت سموئے ہوئے ہے۔ دلی دروازے کے پہلو میں بازار کی چہل پہل کے درمیان یہ مسجد اپنے سنہری گنبدوں کے ساتھ آج بھی ماضی کی شان کو سنبھالے کھڑی ہے۔ یہ مسجد نہ صرف ایک عبادت گاہ ہے بلکہ لاہور کی تہذیب، فن تعمیر اور روحانیت کا نچوڑ بھی ہے۔ مغلیہ دور میں مسجد کی تعمیر صرف عبادت کے لیے نہیں تھی کہ شاہی عظمت، دینی وابستگی اور جمالیاتی ذوق کا اظہار بھی تھا۔ مسجد وزیر خان، بادشاہی مسجد، دلی کی جامع مسجد، یہ سب مغلیہ فن کی اعلیٰ مظاہر ہیں۔ سنہری مسجد بھی اسی سلسلے کی ایک نایاب اور نرالی کڑی ہے جو شاید شہرت میں ان سے کم ہو مگر حسن میں ہرگز نہیں۔ سنہری مسجد 1753 عیسوی میں مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کے دور میں تعمیر ہوئی۔ اس کے بانی نواب جواہر خان تھے جو بادشاہ کے درباری اور ایک نیک سیرت مغل امیر تھے۔ ان کا مقصد تھا کہ ایک ایسی مسجد تعمیر کی جائے جو عبادت، فن اور شہر کی زینت تینوں تقاضے پورے کرے، اور انہوں نے یہی کیا۔ دلی دروازہ جو قدیم لاہور کا سب سے اہم دروازہ تھا، تجارت، سیاست اور مذہب سب کا مرکز رہا۔ اس دروازے سے متصل اکبری منڈی صدیوں سے لاہور کی اقتصادی شاہ رکھ رہی ہے۔ یہی وہ بازار ہے جہاں سنہری مسجد واقع ہے، بازار کی رونق میں چھپی ہوئی مگر دلوں کی روشنی بن کر۔ سنہری مسجد کا فن تعمیر نہایت شاندار اور باریک بین ہے۔ اس کے 3 گنبد جن پر سونے کا پانی چڑھایا گیا سورج کی روشنی میں ایسے چمکتے ہیں جیسے آسمان سے سونا برس رہا ہو۔ مسجد کے اندرونی حصے میں خوبصورت ٹائل ورک، پرانی آیات اور گہرے رنگوں کا استعمال نظر آتا ہے۔ یہ سب بتاتے ہیں کہ یہاں صرف اینٹ اور پتھر نہیں، محبت اور جمال کا رنگ بھی شامل ہے۔ بازار کے شور میں یہ مسجد ہمیشہ ایک خاموش پناہ گاہ رہی۔ تاجر، خریدار، طالب علم سب یہاں آ کر چند لمحوں کو دنیاوی مشغلے چھوڑ کر اللہ کے حضور جھکتے تھے۔ یہ مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں تھی بلکہ سماجی ہم آہنگی کا مرکز تھی۔ یہاں فیصلے ہوتے، مشورے دیے جاتے اور دلوں کو سکون ملتا۔ آج جب لاہور بلند و بالا عمارات سے بھرا ہوا ہے، سنہری مسجد اب بھی خاموش کھڑی ہے۔ وقت اور لاپرواہی نے اس کی چمک ماند کر دی لیکن محبتیں ابھی بھی باقی ہیں۔ محکمہ آثار قدیمہ کی کوششوں سے کچھ بحالی ہوئی ہے، خاص کر گنبدوں پر دوبارہ سنہری تہ چڑھائی گئی ہے اور مسجد کی اصل حالت بحال کرنے کا عمل جاری ہے۔ ذرا تصور کریں 1760 کا لاہور، گرمی کا دن، اکبری منڈی کی گلیاں لوگوں سے بھری ہوئی، مسالوں کی خوشبو، ہنرمندوں کی آوازیں اور دور سے آتی اذان کی صدا۔ تاجر دکانیں بند کرتے ہیں، لوگ وضو کر کے مسجد کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک بوڑھا عالم صحن میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہی وہ روح تھی جو سنہری مسجد کو ایک زندہ مقام بناتی تھی۔ آج بھی لوگ یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں۔ جمعے کے اجتماعات، تراویح اور ذکر کی محفلیں سب اس مسجد کو زندہ رکھتی ہیں۔ یہ مسجد ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان، فن اور تہذیب کا امتزاج کیسا ہوتا ہے۔ ہم نے دکانداروں اور مقامی بزرگوں سے بات کی۔ ایک بزرگ نے کہا، اس مسجد کے گنبد سورج کی روشنی میں ایسے چمکتے ہیں جیسے آسمان کے فرشتے زمین پر اتر آئے ہیں۔ یہ الفاظ خود گواہ ہے کہ مسجد کی روحانیت کس قدر زیادہ ہے۔ لاہور کی خوبصورتی صرف اس کے کھانوں، بازاروں یا باغات میں نہیں بلکہ مساجد میں بھی ہے جنہوں نے صدیوں سے روحوں کو جگایا ہے۔ سنہری مسجد ایک ایسا نگینہ ہے، ایک ایسا ورثہ ہے جو سنبھالے جانے کے لائق ہے۔ اگر آپ لاہور کے رہنے والے ہیں یا اس شہر سے محبت رکھتے ہیں تو اس مسجد کو صرف دیکھیں نہیں، محسوس کریں۔ وقت گزر جائے گا، لوگ بدل جائیں گے، لیکن سنہری مسجد کا نور، اس کا فن، اس کا جمال ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ مسجد صرف اینٹوں اور گنبدوں کا مجموعہ نہیں، یہ لاہور کی سنہری روح ہے۔